ایک ایسا گناہ جو ہم میں سے تقریباً ہر ایک شخص کرتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی بابرکت پرفضل کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک تھاٹ، ایک خیال ہر روز آپ کے ساتھ بانٹتی ہوں اپنی ترقی و ترویج کے لیے، آپ کی ترقی و ترویج کے لیے۔ آج کا تھاٹ آف دا ڈے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے: بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو بھلائی کرنا نہیں جانتا؟ ہم میں سے ہر ایک شخص اچھے اور برے کی، بھلے اور برے کی پہچان کرنا جانتا ہے، امتیاز کرنا جانتا ہے۔ اور اگر ہم میں سے ہر کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور اس کے باوجود بھلائی نہیں کرتا ہے تو خدا کا پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، کیونکہ بھلائی کرنا جانتے ہوئے بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں، بھلائی کرنا جانتے ہوئے بھی ہم اگنور کرتے ہیں، بھلائی کرنا جانتے ہوئے بھی ہم امپورٹنس نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کو جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور خدا کا پاک کلام بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ سو آئیے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہر وہ کام جو بھلا ہے، ہر وہ کام جو اچھا ہے، ہر وہ کام جو چنگا ہے، بھلائی کا ہے، آئیے اس کو کرنے سے دریغ نہ کریں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اگر ہم چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اس پر قابو پا سکتے ہیں، غالب آ سکتے ہیں۔ May God bless you، آج کا سارا دن بڑی ہی برکت میں، تسلی میں، اطمینان میں گزرے، صحت و سلامتی میں گزرے۔ خدا آپ سب کو اپنی محافظت میں رکھے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یعقوب کا خط، اس کا 4 باب۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے۔ جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے۔ اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا۔ شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے؟ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے۔ مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین، اس کا 20 باب۔
اور ارام کے بادشاہ بن حدد نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ 32 بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ، اور اس نے سامریا پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا، اور اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کے پاس شہر میں قاصد روانہ کی اور اسے کہلا بھیجا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے، تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سب سے خوبصورت ہے وہ میرے ہیں۔ اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے۔ پھر ان قاصدوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویاں اور اپنے لڑکے میرے حوالہ کر دے، لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا، سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے، اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضہ میں کر کے لے آئیں گے۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا، ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے در پہ ہے، کیونکہ اس نے میری بیویاں اور میرے لڑکے اور میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگا بھیجا اور میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ تب سب بزرگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان۔ اس نے بن حدد کے قاصدوں سے کہا، میرے مالک بادشاہ سے کہنا جو کچھ تو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا، پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ سو قاصد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا۔ تب بن حدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریا کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیروں ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں۔ شاہ اسرائیل نے جواب دیا، تو مجھ سے کہنا کہ جو ہتھیار باندھتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے۔ جب بن حدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سائبانوں میں مے نوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو۔ سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی، اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیاب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں۔ تب اخیاب نے پوچھا، کس کے وسیلہ سے؟ اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلہ سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے؟ اس نے جواب دیا کہ تو۔ تب اس نے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا اور وہ 232 نکلے۔ ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب بنی اسرائیل کی موجودات لی اور وہ 7,000 تھے۔ یہ سب دوپہر کو نکلے اور بن حدد اور وہ 32 بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے۔ صوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے اور بن حدد نے آدمی بھیجے اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریا سے لوگ نکلے ہیں۔ اس نے کہا، اگر وہ صلح جو ہو کر نکلے ہیں تو ان کو جیتا پکڑ لو، اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑو۔ تب صوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے، اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا۔ سو ارامی بھاگے اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا، اور شاہ ارام بن حدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا۔ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا اور ارامیوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا، جا اپنے کو مضبوط کر اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا، کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا، ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں ہم ان پر غالب ہوں گے۔ اور ایک کام یہ کر کے بادشاہوں کو ہٹا دے، یعنی ہر ایک کو اس کے عہدہ سے معزول کر دے اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر، اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے۔ سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا، اور اگلے سال بن حدد نے ارامیوں کی موجودات لی اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے عقیق کو گیا، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے حلوہ، پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خداوند ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کے مقابل 7 دن تک خیمہ زن رہے، اور 7ویں دن جنگ چھڑ گئی،
اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہے تھے گری، اور بن ہدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹری میں گھس گیا، اور اس کے خادموں نے اس سے کہا، دیکھ ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں، سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے، شاید وہ تیری جان بخشی کرے۔ سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھی اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بن ہدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے۔ اس نے کہا، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بن ہدد۔ تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ تب بن ہدد اس سے ملنے کو نکلا اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا، اور بن ہدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سامریہ میں بنوائی۔ اخیاب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اسے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے مار، پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا۔ تب اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی، سو دیکھ جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا تجھے مار ڈالے گا۔ سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا، اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اسے ایک اور شخص ملا، اس نے اس سے کہا، مجھے مار۔ اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا۔ تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا۔ جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا، اس نے بادشاہ کی دہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا، اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر، اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی، اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینی پڑے گی۔ جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا وہ چلتا بنا۔ شاہ اسرائیل نے اسے کہا، تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا، تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا۔ تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی، اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے، اور اس نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریہ میں آیا۔ پہلا سلاطین 21 باب۔ ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزریلی نبوت کے پاس یزریل میں ایک تاکستان تھا جو سامریہ کے بادشاہ اخیاب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ سو اخیاب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور میں اسے بہتر تاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اخیاب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیاب اس بات کے سبب سے جو یزریلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا، میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی، تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ میں نے یزریلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا، اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے، اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا، یزریلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ سو اس نے اخیاب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی، اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا۔ اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ، اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی، پھر اسے باہر لے جا کر سنگسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے، جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا۔ انہوں نے روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو
لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کی یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا۔ جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیاب سے کہا، اٹھ اور یزریلی نبوت کے پاکستان پر قبضہ کر، جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ جب اخیاب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اخیاب اٹھا تاکہ یزریلی نبوت کے پاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کرے، اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا، دیکھ وہ نبوت کے پاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اور اخیاب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا۔ گھر کو نبات کے بیٹے یربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور خداوند نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے۔ اخیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ اخیاب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی۔ اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی۔ جب اخیاب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیاب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔